وعلى آل أصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدر انجمن اور حاضرین مجلس آج میں سالانہ انجمن کے اس موضوع پر بولنا چاہتا ہوں اور توحید کی اہمیت کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ وہ کون سی چیز ہے کہ صرف اسی کے لیے اللہ نے بے شمار نبی اور رسولوں کو مبعوث فرمایا؟ وہ کون سی چیز ہے جو دین اسلام شروع ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جس کے ذکر سے قرآن بھرا پڑا ہوا ہے؟ وہ کون سی دولت ہے جس کو حاصل کرنے کے لیے شرمناک طریقے سے شہید ہو جانا گوارا کر لیا مگر اس دولت سے ان نہ دھویا؟ جی ہاں میرے بھائیوں، وہ چیز توحید کی دولت ہے۔ دنیا میں جتنے نبی اور رسول آئے سب کے بس کا صرف ایک ہی مقصد تھا کہ صرف اسے ایک اللہ کی بات کرے اور اس کے بعد میں کسی کو شریک نہ کرے۔ میرے بھائیوں، توحید کا مطلب ہوتا ہے ایک کرنا، اور طیب میں توحید کا معنی یہ کہ اللہ کی ذات کو عبادت میں، ربوبیت میں اور تمام مقام میں اچھا مانا جائے، اور اگر اس کے علاوہ کسی کو رب مانا جائے تو یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ اور کس بات جس میں اللہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں کسی اور کے لیے استعمال کرنا یہ بھی توحید کے خلاف ہے۔ میرے بھائیوں، کہ جب تک ان کے سینوں میں توحید کی دولت تھی یہ زمانے میں سرفراز تھے، لیکن جب توحید کو چھوڑ کر شرک کی رات میں مبتلا ہو گئے اسی دن سے مسلمانوں کی زوال کی کہانی شروع ہو گئی۔ علامہ اقبال نے کہا تو تھا توحید کی ہے امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا۔ مگر حقیقت تو یہ کہ دھیرے دھیرے مسلمان اس دور سے ہاتھ دھوتے چلے جا رہے ہیں۔ وہ مذہب جس نے توحید پر اس قدر زور دیا تھا وہ شرک کی طرف لے جانے والا ایک معمولی سے کلمہ زبان سے نکلنا جائز قرار نہیں دیا۔ اسی مذہب کے ماننے والے آج جگہ جگہ توحید کو مٹا کر شرک و بدعت کے ہمیں گھڑے دھستے چلے جا رہے ہیں۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ایسا ربانی کہا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں جنات اور انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بھلا بتلائے اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اپنے تخلیق کے مقصد نہ پہنچانے اور اللہ کے بان میں غیروں کو شریک کیے۔ اب میں آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم لوگوں کو توحید پر چلنے کی توفیق دے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔